یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 9 برس تھی، جب ایک روز اپنے والد کی انگلی پکڑتی کھیتوں سے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا واحد خان تیری بیوی روٹیاں پکاتے ہوئے آگ میں گر پڑی ہے، جلدی ہسپتال چل، وہ سامنے سردار خان کی گاڑی کھڑی ہے اور انہوں نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ ابا کے ساتھ میری نگاہیں بھی سڑک کی طرف اٹھ گئی جہاں واقعی ایک گاڑی کھڑی تھی، اور جو شخص پیغام لایا تھا اس کی سانس پھولی ہوئی تھی کیونکہ وہ سڑک سے دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا تھا۔ والد گھر کی طرف جانے کی بجائے سڑک کی طرف مڑ گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ چل دی۔ میں پریشان تھی کیونکہ میری ماں جل گئی تھی اور اس کو ہسپتال لے گئے تھے، جبکہ ابا اس آدمی سے پوچھ رہے تھے کہ کیسے چولہے پر گر گئی۔ تب بھی اس نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ ایک ملازمہ کہہ رہی تھی کہ وہ مرگی کی مریض تھی، روٹیاں پکاتے ہوئے مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ مرگی کی مریض نہیں تھی، اس کو پہلے کبھی دورہ نہیں پڑا تھا۔ ابا آہستہ آواز میں بڑبڑا رہے تھے جیسے کہ غم سے دل پھٹ رہا ہو۔ ہم گاڑی کے نزدیک پہنچے تو وہ ایک بے جان مردے کی مانند اس میں سوار ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابا اس حادثے کی خبر سن کر بدحواس ہو چکے تھے۔ انہوں نے کھڑکی کے شیشے میں سے اتنا بھی نہ دیکھا کہ ہم ہسپتال جانے والے راستے پر نہیں جا رہے، کیونکہ ہسپتال تو ہمارے گاؤں میں تھا ہی نہیں بلکہ چند کوس کے قریب شہر میں تھا۔ وہ آدمی دراصل جھوٹ بول رہا تھا۔ ابا نے اس پر اعتبار کر کے غلطی کی تھی۔ اس نے خبر ہی ایسی سنائی تھی کہ ابا کے ہاتھ فوری طور پر کھو چکے تھے۔ ان کو زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ یوں میرا سیدھا سادہ سا باپ اندازہ نہ کر سکا کہ کسی نے دھوکے سے بلا وجہ ان کو اپنے بس میں کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون سی جگہ تھی، مگر جب ہم ایک مکان میں داخل ہوئے وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے میرے والد کو اپنے بس میں کر لیا اور ان کا منہ پگڑی سے باندھ کر وار پر وار کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ تبھی ایک آدمی نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ مجھے ہوش نہ رہا، شاید کہ میں بے ہوش کر دی گئی تھی یا خود بخود بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو ایک اور جگہ تھی۔ یہ ایک عالی شان مکان تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی، رو کر ابا کا پوچھتی تھی۔ تب وہاں پر موجود عورتوں نے سمجھایا کہ اگر تم نے شور کیا یا کوئی سوال پوچھا اپنے باپ کے بارے میں تو یہ لوگ تم کو جان سے مار دیں گے۔ میں کم سن بچی تھی، خوفزدہ ہو گئی۔ ایسی زبان بند ہوئی کہ سوال کرنا تو دور، رونا بھی بھول گئی۔ یہاں رہنے میں مجھے کوئی تکلیف نہ تھی، ہر طرح کی آسائش موجود تھی، اچھا کھانا پینا، اور میری دیکھ بھال پر 2 عورتیں مقرر تھیں۔ مگر میں اس مکان کی 4 دیواری سے باہر نہیں جا سکتی تھی، نہ کسی سے مل سکتی تھی اور نہ کوئی مجھ سے ملنے آتا تھا۔ 4 برس اس مکان میں گزر گئے۔ میں دن رات ماں اور باپ کو یاد کرتی تھی۔ اب میں نے حالات کو خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیا۔ نہیں معلوم کہ ماں کا کیا حشر ہوا، باپ کو تو انہوں نے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں سردار صاحب کے مکان میں ہوں، یہ سب اسی کے ماتحت ہے اور وہی میری پرورش اور دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تبھی یہ خیال آتا تھا میرے والد کو دھوکے سے بلوانے اور ان پر حملہ کرنے والا یقیناً یہی شخص ہے۔ جب میں اپنی نگراں عورتوں سے اس بارے میں سوال کرتی تو وہ جواب میں کہتی تھی کہ تمہارے والدین کو ختم کرنے والے سردار صاحب نہیں ہیں، ان کا دشمن کوئی اور ہے، تم ان کو مجرم نہ سمجھو۔ مگر میں کیسے نہ سمجھتی، اس کے آدمی تو میرے بابا کو دھوکے سے گاڑی میں بٹھا کر لے کر آئے تھے۔ میں نے سردار کو کبھی نہ دیکھا تھا، وہ گھر کے اندر نہیں آتا تھا، مگر ملازماؤں سے اکثر ذکر سنتی رہتی تھی۔ دل ہی دل میں اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ایک دن ہلچل سی مچ گئی، گھر کی صفائی ستھرائی ہونے لگی۔ میری نگراں عورتوں نے صاف ستھرا لباس پہن لیا، مجھے بھی نہلا دھلا کر صاف اور اچھے کپڑے پہنائے گئے۔ دونوں نگراں عورتیں، جن کو میں اماں کہتی تھی، سمجھانے لگی کہ تم سردار صاحب کو ادب سے سلام کرنا اور اچھی طرح بات کرنا، وہ بہت نیک انسان ہیں، ہمارے سردار ہیں، ان کا ادب و احترام ہم پر فرض ہے۔ ان عورتوں نے مجھے بہت پیار دیا تھا اور میں ان سے مانوس تھی، ان کی ہر بات مانتی تھی، مگر آج یہ بات ماننے کو جی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے شک تھا کہ سردار ہی نے میرے والدین کو گم کیا ہے اور مجھے یہاں اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ میں سوچوں میں غلطاں تھی کہ آواز سنی، سردار صاحب آگے۔ میں 14 برس کی لڑکی تھی اور نہ سمجھ تھی، جبکہ سردار 50 برس کا شخص تھا اور خوب جانتا تھا کہ مجھے نادان کے ساتھ کس طرح بات کرنی چاہیے۔ اس نے مسکرا کر میری خیریت پوچھی۔ میں نے جواب نہ دیا تو بغیر کوئی اور بات کیے چلا گیا۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد ایک دن اماں نے مجھے بتایا
کہ تیری شادی ہونے والی ہے۔ میں حیران ہوگی کہ کیوں ہو رہی ہے میری شادی اور کس سے ہو رہی ہے۔ 2 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ ایک روز شام کو ملازمہ بھی مجھے تیار کرنے لگی۔ نکاح کے وقت تک مجھے پتہ نہ چلا کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے، لیکن مولوی صاحب نے میرے نام کے ساتھ جب سردار صاحب کا نام لیا تو پتہ چلا کہ سردار مجھے اپنے نکاح میں لا رہا ہے۔ نکاح ہو گیا، یوں کہنا چاہیے کہ بس ایک رسم پوری ہو گئی، کیونکہ میرے ہاں یا نہ کہنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور نہ ہی کسی کو اس کی پرواہ تھی۔ دلہن بنا کر سردار کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ وہ مجھے اپنے اصل گھر لے آئے جہاں وہ رہتا تھا۔ میں دلہن کے روپ میں ایک بڑے سے رنگین چھپڑ کٹ پر چند عورتوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ جی گھبرا رہا تھا، میں رو بھی نہیں سکتی تھی۔ دل پر سردار کا خوف طاری تھا، بے بس تھی۔ جس شخص پر گمان تھا کہ میرے والدین کو مجھ سے جدا کرنے والا یہی ہے، اسی سے شادی ہو گئی تھی۔ دل میں نفرت کے جذبات دبائے، مجبور تھی کہ کہیں بھاگ کر بھی نہیں جا سکتی تھی اور نہ کچھ چھوڑ ہی کسی سے فریاد کر سکتی تھی۔ یہاں تو سب ہی اجنبی تھے، یہاں اپنا تھا کون؟ کافی دیر مجھے عورتوں نے گھیرے رکھا، جی گھبرا رہا تھا اور جو وقت گزرتا جا رہا تھا مجھ پر بے ہوشی سی طاری ہو رہی تھی۔ گرمی لگ رہی تھی اور وہ عورتیں بار بار شربت پلا رہی تھیں، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ تب سردار صاحب کمرے میں آ گئے اور عورتیں وہاں سے چلی گئیں۔ سردار نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں رونے لگی۔ انہوں نے سوال کیا، تم روتی کیوں ہو؟ تب میں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ آپ نے میرے والدین کو غائب کیا ہے، میرے والد کے قاتل ہیں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، بولے شادی تو ہو چکی ہے کیونکہ نکاح ہوا ہے، اب اگر تم کہو شادی نہ کروں گی تو یہ غلط ہوگا۔ یہ بات تمہیں مولوی صاحب سے اس وقت کہنی چاہیے تھی جب نکاح ہو رہا تھا۔ مجھے عورتوں نے بہت ڈرایا تھا، کہا تھا کہ اگر انکار کیا تو تم کو ایسے ہی قتل کر دیں گے جیسے تمہارے باپ کو کیا تھا۔ وہ منظر مجھے بھولتا نہیں ہے، اتنا خوفناک منظر کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ سردار نے تحمل سے میری بات کو سنا اور بولے، تمہارا خیال صحیح نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ہرگز تمہارے والد کو نہیں مارا، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ اے معصوم لڑکی، سچ تو یہ ہے کہ جب مجھے کسی نے آ کر خبر دی کہ وہ لوگ تمہارے والد کو مارنے کے لیے لے گئے ہیں تو میں فوراً تمہاری جان بچانے کا انتظام کرنے لگا۔ میں نے ہی تم کو ان سے بچایا اور اتنے عرصے تک ان لوگوں سے بچا کر رکھا تاکہ وہ تم کو نہ مار دے۔ اب اگر میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرتا تو وہ ابھی تک تمہارے حصول کے در پہ ہیں، جانے کیا حشر کریں گے۔ ہاں، میری نکاح میں آنے کے بعد تم بالکل محفوظ ہوگی ہو اور اب ان کی جرت نہیں ہے کہ میری منکوحہ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ میں نے تم سے شادی اپنی خاطر نہیں بلکہ تمہاری زندگی کے تحفظ کی خاطر کی ہے، تم میری اس بات پر یقین کر لو۔ سردار مجھے کافی دیر تک یقین دلاتے رہے تاکہ میرا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ جانے وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے، مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے باور کروا رہے تھے کہ یہ سب کچھ میری ماں کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اس سانحے کی ذمہ دار تھی۔ مجھے یقین نہ آیا کیونکہ جانتی تھی کہ میری ماں ایک شریف عورت تھی، وہ بری عورت نہیں تھی، مجھ سے اور اپنے خاوند سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ میرے دل نے اس کو تسلیم نہ کیا۔ بہرحال اب تو میں سردار صاحب کے قبضے میں تھی، کیا کر سکتی تھی؟ ایک 14-15 سال کی لڑکی کہاں بھاگ کر جاتی جبکہ سارے علاقے پر سردار صاحب کی حکومت تھی یا پھر ان کے بھائیوں کی۔ شروع میں ان کو دل نے قبول نہ کیا مگر رفتہ رفتہ ان کے حسن سلوک، سمجھداری اور پیار بڑے سلوک نے میرا دل گداز کرنا شروع کر دیا اور میں ان سے مانوس ہوتی چلی گئی۔ کئی خادمائیں مقرر تھیں جو مجھے راحت اور آرام پہنچانے کو ہر وقت تیار رہتی تھیں۔ وقت اب پہلے سے بہتر گزر رہا تھا کیونکہ میری حیثیت ایک مالکہ جیسی ہو گئی تھی، ہر طرح سے سکھ چین اور سکون تھا، سردار صاحب کا پیار تھا اور اب تو میں ان کے بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھے، لیکن جب پہلی بیٹی ہوئی میں نے چاہا کہ خدا اسے سنبھال لے تاکہ اس کی وجہ سے مجھے سردار کی عمر بھر کی غلامی نہ کرنی پڑے۔ قدرت نے میری دعا قبول کر لی، شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی، لیکن جب بچی فوت ہوگی تو میں بہت روئی تھی، خود کو کوسا تھا کیونکہ ایسی دعا کی تھی۔ اس کی جدائی سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بے شک اب سردار صاحب مجھے برے نہیں لگتے تھے، عمر رسیدہ ہو کر بھی ان کے حسن سلوک نے میرے دل کو جیت لیا تھا، لیکن ذہن اس امر کو کبھی نہ بھولا تھا کہ وہ میرے والدین کے قاتل ہیں۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ بندھن کو غلط سمجھتی تھی اور جی سے نفرت کے جذبات کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا میرا ساتھ مختصر تھا۔ 6 سال میں خدا نے مجھے 2 بیٹے بھی عطا کیے اور ان بچوں کی خاطر سردار صاحب کے ساتھ نباہ کرتی چلی گئی۔ اچانک ایک دن ان کے بھائی سردار صاحب کا مردہ جسم لے کر میرے سامنے آ گئے، بتایا کہ وہ جنگل میں شکار کھیل رہے تھے
وہاں اتفاق سے گولی لگ گئی اور وہ وفات پا گئے۔ ان کی پہلی بیوی بے اولاد تھی، لہٰذا میت کو میرے گھر سے اٹھایا گیا تاکہ کیونکہ میں ان کے بچوں کی والدہ تھی اور جائیداد اور زمین پر اولاد نرینہ کا حق ہوتا ہے۔ تدفین کی تمام رسومات وارثوں کی قیام گاہ پر ہوئی اور سردار صاحب عزت و تکریم کے ساتھ دفنا دیے گئے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تب اس کی قدر ہوتی ہے، جب تک وہ تھے اپنے والد کا قاتل سمجھ کر ان سے نفرت کرتی رہی تھی، مگر اب مجھے ان کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ بچوں کی فکر تھی جو کمسن تھے، اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ مجھ میں بھی ان کے بھائیوں کے ساتھ مقابلے کی ہمت نہ تھی کہ وہ کسی بھی وقت مجھے اور میرے بچوں کو ہر شے سے محروم کر سکتے تھے۔ اب تمام اختیار سردار صاحب کے چھوٹے بھائی کے پاس چلے گئے اور ان کو بس اس وقت تک علاقے کی سرداری کا منصب نبھانا تھا جب تک میرے بیٹے بالغ نہیں ہو جاتے۔ چھوٹے سردار کا نام سہراب خان تھا۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا، تم ایک مجبور عورت ہو، جب چاہے تم کو گھر سے نکال دوں، مگر تمہارے بچوں کا خیال ہے جو کہ میرے بھائی کے وارث ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو تمہاری اولاد کی جائیداد کی حفاظت رہے گی اور تمہارے بچے بھی سکھ کی چھاؤں سے محروم نہیں ہوں گے، ورنہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے بادل نخواستہ سردار صاحب کو قبول کیا، مگر دیور سے تو قطعی شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ صاف انکار کر دیتی تو وہ اپنی توہین خیال کرتا، پھر جو چاہے سلوک کرتا، کیونکہ میرے ماں باپ تو ان لوگوں کی رایا کہلاتے تھے اور یہ ہمارے مالک تھے۔ بہت سوچ کر میں نے کہا، چھوٹے سردار صاحب، میں آپ کی بات نہیں ٹال سکتی، مگر ایک خواہش میرے دل میں ہے، اس خواہش کو میرے دل سے مٹا دو تو آپ کی ہر بات بخوشی مان لوں گی۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرے والد کو کس نے اور کیوں مارا اور ماں کہاں ہے۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا، پھر جواب دیا کہ اگر مجھ سے نکاح کرو تو سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ شادی تو اس نے مجھ سے کرنی تھی، اس لیے کوئی اور راہ نہ تھی۔ نکاح کے بعد سہراب خان نے بتایا کہ اگر سچ سننا چاہتی ہو تو سنو، تمہارے والد کو بڑے بھائی سردار نے نہیں بلکہ میں نے قتل کرایا تھا، کیونکہ اس نے ایک اور قتل کے کیس میں میرے خلاف مخبری کی تھی۔ اس نے پولیس کو سچ بتا دیا تھا کہ اس قتل میں میرا دخل ہے۔ اپنے خیال میں اس نے مظلوموں کی داد رسی خفیہ طور پر کی، مگر پولیس نے مجھے اس کے بیان سے آگاہ کر دیا، تو میں نے قسم کھائی کہ پولیس کے اس مخبر کا میں ضرور صفایا کروں گا اور اس کو سوائے ہستی سے مٹا دوں گا۔ جس روز قتل ہوا میں تجھے اٹھانا چاہتا تھا، لیکن سردار صاحب کو علم ہو گیا اور وہ درمیان میں آ گئے۔ کیونکہ تو بہت کم عمر تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی پناہ میں لے لیا اور میں اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ کر سکا۔ اگر اس وقت بڑے سردار تجھ کو چھپا نہ دیتے تو میرے وفادار جانے تیرا کیا حشر کرتے۔ تیری قسمت اچھی تھی کہ بھائی نے تم کو میرے حوالے نہ کیا، بعد میں تم کو بچانے کی خاطر نکاح کر لیا۔ اگر تم ہمارے ہاتھ لگ جاتی تو تمہیں کہیں اور دور دراز علاقے میں بیچ دیا جاتا، جیسے کہ تمہاری ماں کو بیچا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ کہاں ہے، اس کا کیا حشر ہوا۔ حسب وعدہ سب کچھ بتا دیا ہے، مگر اب تم ہمارے لیے قابل قدر ہو کہ ہمارے وارثوں کی ماں ہو اور پرانی واردات گزر چکی، ان باتوں کو یاد رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تم پہلے بھی اس گھر کی مالکہ تھی اور اب بھی ہو، بیتی دکھوں کو فراموش کر دو، یہ سب قسمت کا لکھا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو جن کی وراثت کا فی الحال میں مالک و مختار ہوں۔ کاش سہراب خان یہ حقیقت مجھے کبھی نہ بتاتا۔ حقائق جان کر بڑے سردار کے لیے قدر و منزلت میرے دل میں بہت بڑھ گئی، نفرت بھی محبت میں بدل گئی، مگر وہی نفرت دو چند ہو کر سہراب خان کے لیے میرے اندر جا گزری۔ اب تک اس شخص کے ساتھ جینا محال ہو گیا، اس کے قرب کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بچے چھوٹے تھے، گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، ورنہ وہ ان کے حقوق غصب کرنے میں دیر نہ لگاتا۔ میرا ان کے ہمراہ رہنا لازم تھا۔ سہراب خان کی پہلی بیوی ان کے رشتہ دار تھی، اس کے والدین کے بھائی مجھ سے شادی پر خفا تھے۔ ایک دن اس کی پہلی بیوی کا بھائی آیا، اتفاق سے سہراب گھر پر نہ تھا۔ مجھے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اسے کہا، خان صاحب، میں سہراب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے زبردستی مجھے مجبور کیا۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتی، اس سے نجات کی خواہاں ضرور ہوں۔ اگر تمہاری بہن مجھے قصوروار نہ سمجھے تو مجھ سے ملے۔ سہراب خان نے اس سے بے وفائی کی ہے، اس کا دل دکھایا ہے اور زبردستی مجھے اس بندھن میں باندھ کر رکھا ہے۔ چاہتی ہوں رہائی میں وہی میری مددگار ہو۔ اگر آپ لوگ میری مدد کریں گے تو اپنے بچوں کی جائیداد سے آدھا میں آپ کی بہن کے بچوں کو بخوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص میری بات سمجھ گیا، جان گیا میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، ہم مدد کریں گے اور تم کو تحفظ بھی دیں گے۔ اس بات کو سال ہی گزرا تھا کہ ایک دن سہراب خان کو بھی جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھی کے ہاتھوں گولی لگ گئی۔ یوں اس کی لاش بھی اسی طرح گھر لائی گئی جیسے کہ بڑے سردار صاحب کے
मुर्दा जिस्म को घर में लाया गया था। खुदा जानता है ये वाक़या क्यों कर हुआ, मगर इसके बाद मेरी सौतन के भाइयों ने कहा हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। हमारा वादा है कि इसके बाद तुम यहाँ अपने घर में सुख सुकून और चैन से रहोगी, और जब तक तुम्हारे बच्चे बालिग नहीं हो जाते हम उनकी हिफाजत करेंगे। मुझे अपना वादा पूरा करना पड़ा। इस बार मैंने आधी जायदाद का मुख्तारनामा तीसरे होने वाले बच्चे के सुतीले मामू के नाम बनाया और आधी दौलत पर कनात कर ली। सच है कि आज़ादी हासिल करने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और सबक आमूज़ कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।